أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے دیوانوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ دونوں آیتیں چوتھے پارے کی ہیں. سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران، اس کے رکو نمبر 10 کی یہ دو آیتیں، آیت نمبر 100 اور 101، 100 اور 101، اور 101 پر رکو نمبر 10 مکمل ہوتا ہے. اس میں مضمون وہی ہے جو اہل کتاب کو جو جزر توبیخ کی جا رہی ہے، انہیں جو ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، جو نصیحت کی جا رہی ہے، ان میں بالخصوص جو یہودیوں کو نصیحتیں کی گئی، انہیں ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، وہی مضمون ان آیتوں میں بھی ہے. اور بالخصوص اس میں وہی مضمون بیان کیا گیا ہے جو اس کے تعلق سے کافی تفصیلیں ہم نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 109 میں ہم نے سماعت کیا ہے. اس میں کچھ مضمون اور زیادہ بھی ہیں، چند نصیحتیں اور زیادہ بھی ہیں. آئیے ہم دیکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 100 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ان تطیعوا، ایک شرط کے ساتھ اللہ نے کہا، ایک شرط لگا کر، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو، اگر تم بات مان لیا کرو، فریقا، ایک فریق کی. فریق ایک عام لفظ ہے نا، اس میں عام ہے. ایک فریق کی اگر تم اطاعت کرو، من الذین اوتوا الکتاب، وہ فریق کس میں سے ہے، وہ گروہ کس میں سے ہے، اہل کتاب میں سے. اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک فریق کی بات مان لو، اس کی اطاعت کر لو، اس کی باتوں میں اگر آ جاؤ، کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یردوکم، تمہیں پھیر دیں گے، تمہارا ارتداد ہو جائے گا. یردوکم اسی سے بنا ہوا لفظ ہے. تمہیں پھیر دیں گے بعد ایمانکم، ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد تمہیں پھیر دیں گے. کس طرف؟ کافرین، کفر کی طرف. تمہیں ایمانداروں سے نکال کر کافروں کے زمرے میں تمہیں شامل کر دیں گے اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو مخاطبت اہل ایمان سے کی، اہل ایمان سے کی. اب اہل ایمان کون ہے؟
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہا یا ایھا الذین آمنو، ظاہر سی بات ہے اس کے پہلے مخاطبین آپ اور میں نہیں ہیں، نہیں آج کے دور کے لوگ ہیں، بلکہ یا ایھا الذین آمنو اس کے پہلے مخاطب، اور اگر حقیقی دیکھا جائے تو حقیقی مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اپنی طرف سے خطاب دے کر ایک جگہ نہیں، پورا قرآن مجید بھرا ہوا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کہتا ہے یہ ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے گارنٹی ہمیں یہ ملتی ہے کہ اے ایمان والو، یعنی صحابہ کے ایمان کی گارنٹی اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار دیتا ہے، یہ کہہ کر یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ اس کے پہلے مخاطب وہی ہیں، صحابہ کرام ہی ہیں۔ دوسرا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر اہل کتاب کے ایک گروہ کی تم بات مان لو، یہاں پر اللہ نے کہا کہ اہل کتاب کی اگر بات مان لو تو گمراہ ہو جاؤ گے، ایسا نہیں۔ فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے ایک گروہ کی، مطلب اس میں سارے کے سارے گمراہ کرنے والے نہیں ہیں باتوں سے، بلکہ ان میں ایک گروہ ایسا ہے جس کے دل میں حسد ہے تمہارے تعلق سے، تمہاری محبت کے تعلق سے، تمہاری یکجہتی کے تعلق سے، تمہارے نبی سے محبت اور ان کی اطاعت کے تعلق سے ان کے اندر حسد ہے، جلن ہے۔ وہ جو گروہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تم کافر بن جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ یہی قرآن مجید کی جامعیت ہے، اس کی خاص خصوصیت، اس کی خاص عظمت اور شان اس کی یہی ہے کہ اس کے الفاظ میں کسی بھی اینگل سے اگر اس کو ناپا جائے، تولا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے، کبھی فیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر آیت اس طرح ہوتی ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب کے بجائے ان تطیعوا من الذین کتاب من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو اہل کتاب کی اگر ہوتی